آخر وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اچھے کام جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اچھے کام جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں 3 کنڈیشنز جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی کنڈیشن جو یہ ہے، اس اچھے کام کے قابل قبول ہونے کے لیے کہ اس شخص کا اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہو، آخرت پر ایمان ہونا ضروری ہو، اس کے پیغمبروں پر، اس کی اتاری ہوئی کتابوں کے اوپر۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کے کام جو ہے، اس کے نیک اعمال جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے، ادروائز وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو کافر ہوں گے، بے شک وہ دنیا میں اچھے کام کرتے رہے ہوں، لیکن ان کے جو اچھے کام ہوں گے آخرت میں ان کے بدلے میں کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، اور پھونک مار کر جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے ان کے جو اعمال ہوں گے، کیونکہ ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی اجر دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری جو شرط ہے اچھے اعمال کے قابل قبول ہونے کے لیے، اور وہ ہے خلوص، کہ للہیت جو ہے اس کے اعمال میں، نیکیوں میں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے نیک اعمال میں، اس کی نیت میں کوئی خلوص نہیں ہے تو اس کا بھی اعمال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتا ہے کہ اسی کی عبادت، اسی کے نیک کام قابل قبول ہوں گے جس میں خلوص اور نیت ہوگا۔ تیسری جو چیز ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور وہ ہے اطاعت رسول، یعنی کہ آپ کوئی بھی عبادت یا طریقہ عبادت آپ اپنی مرضی سے ایجاد نہیں کر سکتے، کہ آپ نے بس وہی عبادت کرنی ہے اور اسی طریقے پر عبادت کرنی ہے، وہ طریقہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کے اقوال سے واضح ہے، ادروائز وہ عبادت جو ہے، وہ نیکی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی عبادت یا طریقہ عبادت اپنی مرضی سے لے کر آؤ گے جو سنت سے ہٹ کر ہوگا، یہی چیز بدعت کہلوائے گی، اور بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بھی کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو چیز آپ کے نبی جو ہیں وہ آپ کو دیں، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کریں آپ اس چیز سے باز رہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت سخت عذاب جو ہے وہ تمہارا منتظر ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہیں، یہ 3 شرائط ہیں جس کی بنا پر آپ کے اچھے کام جو ہے جو دنیا میں آپ کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں قیامت کے دن قابل قبول ہوں گے۔ وہ 3 کام مطلب ایک تو یہ کہ اس کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، اس کے نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے، کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے خلوص، اور تیسری چیز جو ہے وہ اطاعت رسول، یعنی کہ سنت کی پیروی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں بدعت سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔